बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, टाउनशिप ऑफिशियल पेज से आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। आज हम प्रोफेसर अब्दुल माजिद सल्फ़ी साहब जो कि अल-कुद्स वेलफेयर फाउंडेशन के बानी व चेयरमैन हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आया कि अल-कुद्स वेलफेयर फाउंडेशन क्या काम कर रही है और ओवरऑल टाउनशिप और ग्रीन टाउन में इनकी क्या खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा है जगह जगह पर पम्फलेट लगे हुए हैं अल-कुद्स वेलफेयर फाउंडेशन के, और इज्तमाई कुर्बानी का भी आप एहतमाम करते हैं हर साल की तरह। इस साल भी हम देख रहे हैं कि आपके पम्फलेट लगे हुए हैं। तो ये बताएं, अल-कुद्स वेलफेयर फाउंडेशन का आगाज़ कब से हुआ है और मुखय्यर हजरात आपके साथ क्या तावन करते हैं? इस प्रोजेक्ट के अलावा जो कुर्बानी, इज्तमाई कुर्बानी का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा अल-कुद्स वेलफेयर फाउंडेशन के क्या प्रोजेक्ट्स हैं? सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। अल्लाह को बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल-कुद्स वेलफेयर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह अरसा तकरीबन कोई 10-12 साल से ये खिदमत का और तालीम का काम सर अंजाम दे रही है। वैसे तो बग़ैर नाम के इसकी शुरुआत तकरीबन 70 से हैं, 1970 से, लेकिन इसकी बाकायदा जो हमने खिदमत और तालीम और इसी तरह से मेडिकल के शोबे के अंदर जो खिदमात सर अंजाम देना शुरू किए हैं, बाकायदा इसको रजिस्टर्ड करवा के, उसको 12 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। इसके ज़ेर इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ औक़ात में मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, और इसी तरह से तालीम के लिए एक स्कूल हमने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। इसी तरह बेवगान उनकी गाहे गाहे खिदमत, माहाना तौर पर राशन की तकसीम और यतीम बच्चों की कफ़ालत, और इसी तरह से अगर किसी जगह पर ज़रूरत है तो उस मौके पर हम लोगों की बाकायदा हेल्प करते हैं। मकरूज़ लोग हैं, कैदी लोग हैं, उनकी हेल्प की जाती है। इसी तरह से बाज़ औक़ात मसाइल बन जाते हैं, जैसे पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से। उस मौका पर हमने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से लाहौर भर में, बल्कि लाहौर से बाहर भी कोई 12,000 से अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायद राशन तकसीम किए, और एक पैकेज जो था राशन का वो हमारा बनता था 5,000 रुपये का। रमज़ानुल मुबारक आता है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान पैकेज के नाम से सहर व इफ्तार के लिए लोगों को राशन मुस्तकिल तौर पर फराहम करते हैं। किसी जगह पर पानी का मसला है, साफ़ पानी का, उसके लिए कुआं खुदवाना और उसका बोर करवाना, फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाना, ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह किए जाते हैं। तो गोया कि खिदमत के और तालीम के काम, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। टाउनशिप और ग्रीन टाउन में इसका दायरा ज़रा वसी है। टाउनशिप और ग्रीन टाउन की बहुत सारी बेवगान के हमारे पास बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर हैं। उनकी ज़रूरियात, उनके मामलात वो मुस्तकिल तौर पर चलते रहते हैं, लेकिन दायरा चूँकि हर इंसान ने अपने वसाइल के मुताबिक ही वसी करना होता है। फ़ंड्स की सूरत हाल, या यूँ कह लीजिए ताउन, इसमें हमें कहाँ से मिलता है? इसी तरह हमारे दोस्त अहबाब दाएँ बाएँ काम देखने वाले वो हमारे साथ ताउन करते हैं। जैसे हमने राशन तकसीम किया तो लोगों ने कहा जी हम आपको राशन पैक देंगे। किसी ने 100 राशन पैक, किसी ने 200, इस तरह से करके हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुहैया कर दिया। तो किसी ने हमें कह दिया कि आप राशन तकसीम करें। अब कुर्बानी का मौका आ रहा है, हर साल हम कुर्बानी के मौका पर बाकायदा लोग जहाँ हिस्सा डालते हैं, मिसल मैं हिस्सा डालता हूँ, मैंने अपने घर गोश्त लेके जाना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे मुस्तहिक कि जिनके घर में गोश्त साल भर खाने को मिलता ही नहीं है। हम उनके लिए बाकायदा मुख्तलिफ गायों का बंदोबस्त करते हैं, बाज़ुका 2, बाज़ुका 3, फिर उनका गोश्त मुकम्मल तौर पर हम वो मुस्तहिक लोगों में, बेवगान, यतामा, उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके घरों में पहुंचाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आलमोस्ट सालाना कितने जानवर होते हैं, बड़े और छोटे दोनों मिलाकर? ये तो सिर्फ कुर्बानी के मौका पर होता है ना जी। कुर्बानी के मौका पर ये तकरीबन 50 के लगभग हो जाते हैं छोटे बड़े जानवर। अच्छा। हाँ, इस बार ज़रा दायरा थोड़ा सा वसी हो जाएगा क्योंकि कोरोना लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में मासूर हैं, और वो इस वक्त हमारे साथ ही रब्ता कर रहे हैं कि आप ही बजाय इसके कि हम निकलें घरों से जाके ख़रीदारी करें मंडियों में या देहातों में जाकर, तो आप हमारी जगह पर जानवर ख़रीद कर आप कुर्बानी करें और गोश्त हमारे घरों में पहुंचा दें। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रहे हैं 50 जानवर जो हैं वो आप ज़िबा करते हैं हर साल, तो इसका आपने जो वो कंट्रीब्यूशन है जिसको हिस्सा कहा जाता है, वो एक जानवर बड़े में कितना है और छोटे में कितना है? हर साल इसका मुख्तलिफ हो जाता है। इस साल हमने गाय का रखा है 15,000 रुपये, बकरा जिसमें तकरीबन 14 से 16 किलो साफ़ी गोश्त होगा उसका हमने रखा है इस बार 25,000। जिस बकरे का गोश्त होगा तकरीबन 17 से 19 केजी उसका हमने रखा है 30,000 साफ़ी गोश्त वो होगा।
تو سری پائے کسی نے لے کے جانے ہیں وہ بھی لے جا سکتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہم خدمات. اونٹ کا حصہ اس میں نے رکھا جس میں 10 حصے کسی نے ڈالنا چاہتے ہیں, مثلا ایک اونٹ اس میں 10 لوگ شریک ہو جاتے ہیں, اس کا حصہ 17,000 روپیہ, اور اگر 7 حصے والے اونٹ میں ہیں تو وہ 21,000 روپیہ تقریباً بنتا ہے. تو یہ ہر سال یہ قیمت بدلتی رہتی ہے. جی, ہر سال قیمت بدلتی رہتی. اچھا حافظ صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا تعلیم کے بارے میں. تعلیم کس حد تک آپ پہنچا رہے ہیں, کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو؟ آیا کس کی کوئی بلڈنگ تیار کی گئی ہے؟ ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن میں اس کا دائرہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو برکت دے. پہلی بات تو یہ, میں الحمدللہ خود پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور کنگ سعود یونیورسٹی سعودی عرب الریاض سے الحمدللہ میں فارغ التحصیل ہوں. تو میرا ذہن زیادہ تر تعلیم کی طرف ہی ہے کہ ہم اپنی نسل نو کو بہترین تعلیم دیں. ابھی ہم نے بالکل ابتدا کی ہے. ایک بلڈنگ ہے ہمارے پاس, اس میں ہم نے پلے گروپ سے 6ٹھی کلاس تک بچوں کے لیے ابھی کام شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اسباب وسائل دے گا, میرا پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ایک معیاری قسم کی جو ہے نا یونیورسٹی تک پہنچیں, جس میں غریب غربا کے بچے اللہ کے فضل و کرم سے وہ معیاری تعلیم حاصل کریں. یہ میرا خواب ہے. اچھا, اس کی کوئی فیس رکھیں گے یا فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ ہوگا؟ اس میں دونوں طرح کے لوگ مستفید ہو سکیں گے. جو لوگ بیچارے نہیں دے سکتے ان کو فری آف کاسٹ, اور جو لوگ دے سکتے ہیں وہ بالکل پے کریں, لیکن تعلیم دونوں کے لیے یکساں ہوگی. حافظ صاحب, ایک سوال آپ سے بڑا اہم میں کرنے جا رہا ہوں, اس کے بارے میں آپ وضاحت کیجیے گا کہ ہماری مذہبی رواداری کیا ہے. چونکہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, چونکہ ہم میں برداشت بھی ختم ہو چکی ہے. اللہ آپ کو جزا دے. بڑا اہم سوال ہے آپ کا, اور آج نوجوان نسل کے منہ سے یہ سوال سنتے ہو واقعی بڑا احساس ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی اگلی نسلوں کو کیا منتقل کر کے جا رہے ہیں. مذہبی طور پر, سیاسی طور پر ہمارے اندر عدم برداشت اس قدر ہے کہ جو سیاسی تقسیمیں لوگ پڑ گئے ہیں وہ دوسروں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. جو مذہبی تقسیمیں پڑ گئے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا جو اسلام ہے وہ تو دیگر مذاہب کو بھی کسی حد تک برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی بنائی ہوئی عبادت گاہوں کو برداشت کرتا ہے, ان کو حقوق دیتا ہے. اگر وہ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں تو ان کے جان مال, ان کا تحفظ, یہ ذمہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ اور دیگر چیزیں. اسی طرح سے غیر مسلم لوگ جو ہیں ان کو اتنا برداشت کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ اگر وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں نا, وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں تو ان کے وظائف باقاعدہ مقرر کیے جاتے ہیں. جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مثال موجود ہے. تو جو اسلام اس کا اتنا حسن اور یہ خوبصورتی ہے, تو اس اسلام میں بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے, ایک اللہ کا, ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے, ایک قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے, ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے اور یہ گلے کاٹ رہے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور ہم اپنے اللہ کو اور اپنے پیارے نبی کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے. تو سوچنا چاہیے کہ مذہب کے لحاظ سے اس طرح سے تقسیم در تقسیم نہیں, ہم سب کو قرآن پر عمل کرتے ہوئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, مسلمانوں ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ, جمع ہو جاؤ اور فرقوں میں نہ بٹو. ایک میں بات اس موقع پر ضرور کروں گا, یہودیت عیسائیت کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں, قرآن پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح سے دیگر مذاہب کو اور مسلمان آپس میں اسلام کے مختلف مسالک کے نام پہ بٹ گئے, اکٹھے نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجیے یہودیت عیسائیت اور سب لوگ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں, ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی سننی چاہیے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی کافر بھی آیا نا اور اس نے اپنی بات آپ کو سنانی چاہیے, کوئی کفریہ کلمات بھی کہے, تو آپ نے بڑے تحمل سے اس کی بات کو سنا, پھر اپنی بات بھی بڑے تحمل سے اس کو سنائی ہے. تو اس طرح سے ہمارے لیے تعلیم ہے, ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں, ڈائلاگ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو سمجھانے کا موقع ملنا چاہیے. یہ جو عدم برداشت والا معاملہ ہے نا, اس نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے, اور جو نقصان اس وقت بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مستقبل کے اندر بہت سارے سانحے ماضی میں ہو چکے ہیں, لیکن خدشات ہیں کہ کہیں مستقبل کے اندر اس سے بھی کہیں بڑے سانحات نہ ہو جائیں. تو اس کا حل کیا ہے, انسانی ہاتھ سے بچنے کے لیے حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ ہم برداشت کریں ایک دوسرے کو, ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. میں ایک اس پر مجھے مسائل کے طور پر میں اس کو فالو کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک مثال ہے, تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی احترام کروں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی احترام کروں, امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی احترام کروں. ٹھیک ہے, میں سب کا احترام کروں, برداشت کروں. ہم آج تقسیم ہو گئے. ائمہ کرام کی یہ تعلیمات بالکل بھی نہیں ہیں. ائمہ کرام کی تعلیمات یہ ہیں, اگر ایک نماز پڑھا رہا ہے دوسرا اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے,
آج میں انہی اماموں کا نام لے کے کہتا ہوں میری آپ کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ جناب یہاں ہاتھ باندھتا ہے لہٰذا اس کی نماز نہیں، یہ تو کافر ہے معاذ اللہ، یہ آمین اونچی کہتا ہے، یہ آمین نہیں کہتا، ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ. اسی طرح سے بہت سارے معاملات اس قسم کے، تو ان کے اندر پڑھ کے آج ہم کہاں کے کہاں پہنچ گئے اور اصل تعلیمات ہم فراموش کر بیٹھے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام آج اس وجہ سے پھیل نہیں رہا، سمٹ چکا ہے. ٹھیک ہے. اور عیسائیت، یہودیت، وہ لوگ اپنے مذاہب کو کس طرح سے پھیلانے کی کوشش کے اندر ہیں. قادیانیت کو کیوں موقع ملا پھلنے کا، بڑھنے کا؟ اسی لیے موقع ملا ہے کہ ہم لوگ آپس میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کیا. تو اس کا حل یہ ہے، برداشت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو سنیں سمجھیں. یقیناً ہر مسلک کے اندر فائدے والی چیزیں بہت ساری موجود ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں یہ دینا چاہوں گا اپنے علاقے کے لوگوں کو خاص طور پر کہ ہمیں مذہب اور سیاست کے نام پر تقسیم در تقسیم ہونے کی بجائے اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے کی بجائے ہمیں کوئی اچھے کام کرنے چاہیے. اپنے ماحول کے حوالے سے، اپنی نسل نو کے حوالے سے خدمت کے کام کریں، اب تعلیم کا کام کریں. ان فرقہ بندیوں میں یا ان تقسیموں کے اندر کچھ نہیں پڑا ہوا سوائے نقصان کے. حافظ صاحب، آخری سوال آپ سے کروں گا، ہمارے پیج کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ ٹاؤن شپ، میں یہیں کی پیدائش ہے، یہیں پر میرا الحمدللہ شروع سے یہیں رہنا ہے، تو آپ نے یہ ٹاؤن شپ کا یہ اور گرین ٹاؤن کا یہ پیج بنا کر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بڑی خوشی اور مسرت سے نوازا ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو برکت دے، اور آپ ماشاءاللہ یہ آواز پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. اللہ آپ بھائیوں کو سلامت رکھے. اس کی تعریف میں شاید وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا. بڑا ہی خوبصورت کام آپ نے کیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی ناظرین، آج کی گفتگو پروفیسر حافظ عبدالماجد صاحب کے ساتھ بہت اچھی رہی. انہوں نے مذہب کے اوپر بھی بات کی، اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں بھی آگاہ کیا، اور قربانی کے معاملات کو بھی آپ نے بخوبی ان سے سنا. اس طرح کے خوبصورت اور مزید پروگرام لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.